کہ بعض باتوں سے ایسے تاثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے کٹر متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں. بعض سے لگتا ہے جی آپ دیوبندی ٹائپ ہیں, بعض کہتے ہیں جی بالکل لگتا ہے کوئی بریلوی, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بڑے صوفی ٹائپ ہیں, اور بعض کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے جناب وہ شیعہ ہیں, بلکہ بعض تو رافضی تک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے, ہمارے اماموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تواتر سے اہل سنت ہے, تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں, دیوان الشافعی میں موجود ہے کہ امام شافعی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اور امام موسیٰ کاظم کے وہ شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے, وہ بیٹے امام باقر کے, امام باقر امام زین العابدین کے, اور وہ سیدنا حسین کے, اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو ان کی شاگردگی اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے رافضی کہا. 800 سے 1200 سال پہلے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اب 1438 ہجری چل رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے, ساڑھے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ, کہتے ہیں بزرگ ہی کوئی نہیں ہے پیچھے, کوئی بزرگ ہیں. امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ, امام بخاری ہمارے بزرگ ہیں. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑا جو اسماء و رجال کی ساری کتابوں میں ہے, دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد, اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے, فلیشہد الثقلان انی رافضی, تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب رافضی ہیں, اور اگر نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے تو انجینئر صاحب بریلوی ہیں, اور اگر صحابہ کرام کی عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو ہم دیوبندی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کے مقابلے پہ اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں. وہ کٹر تو سبھی کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ان فرقوں کے اندر خود ان کے مکتب فکر سے ذرا سے ہٹکے کو بات کر دینا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی صوفیت اور سنیت میں کسی کو شک ہے کیا؟ مرنے سے پہلے ان کو بریلوی علماء نے بھی وہابی نہیں کہا, دیوبندی نہیں کہا. تو یہ علماء کے پاس چند مہذب گالیاں ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی ہو گیا, کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو کہہ دو شیعہ ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کوئی دیوبندی ہو گیا, تو اور کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی کہہ دو تاکہ اگلے کی, وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا, محاورہ بھی وہ بنیا بھی ہوا ہے ایک لطیفہ بھی پنجابی کے اندر, تو وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. یہ گالیاں, کوئی علمی بات نہیں, ان کی جذباتی باتیں. الحمدللہ میرا یہ اصول ہے جو کتاب و سنت سے میں نے سیکھا ہے کہ چونکہ منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے جن باتوں میں سنی صحیح ہیں میں سنیوں کو ٹھیک کہتا ہوں, جس میں شیعہ ٹھیک ہے شیعہ کو ٹھیک کہتا ہوں. آپ دیکھیں شیعہ نے جب میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اپنے چینلز پہ تو لکھا ہوتا ہے سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا. وہ شیعہ مان رہے ہیں مجھے سنی, لیکن سنی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رافضی ہے. بریلوی چڑھائیں گے تو وہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی اہل حدیث محقق. اہل حدیثوں سے پوچھو گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اہل حدیث, یہ تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا. تو یہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مسئلہ صحیح ہے نا, وہ اس مقدمے میں جس مسئلے میں مطلب حیات النبی کے مسئلے میں بریلوی اور دیوبند کے ساتھ ہوں, سائے وہ دنیاوی والا مسئلہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے. اور اہل حدیث اس مسئلے میں پریکٹیکلی صرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے, ادروائز اہل حدیث کا تو بالکل منہج بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وفات النبی کی رٹ لگا کے وہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا. وفات النبی کو سب مانتے ہیں کہ دنیا سے وفات ہوئی ہے, قبر کی برزخی حیات ہے, اس کا آپ ذکر کریں. اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں یہ تو بالکل بریلوی بن گیا. اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں یا سیدنا علی کے مخالفین کو کنڈیم کرتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. اور جب میں رفع الیدین کے اوپر کہتا ہوں, میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجماع ہے کہ رفع الیدین دونوں کی کتابوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے, سوائے حنفیوں کے. میرا کلپ چڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کٹر اہل حدیث ہو گیا, ٹھیک ہے. یا میں مزارات اور قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے اہل حدیث کا تانا دیا جاتا ہے. آپ جو یہ فرقہ سمجھتا نا میں وہ ہوں, وہ ان فرقے کے علماء سے پوچھتے, اگر وہ تصدیق کر دیں. یعنی اگر کوئی بریلوی کہتا نا کہ میں اہل حدیث ہوں تو جا کے اہل حدیث علماء سے پوچھے, اس کی تسلی ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ شیعہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ دیوبندی ہوں تو جا کے دیوبندیوں سے پوچھ لے, تو وہ اس کو کہے گا یہ تو شیعہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, رافضی ہوں, تو جا کے رافضیوں سے پوچھ لیں گے انجینئر صاحب کیا ہیں, تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں, یہ تو میرے شام کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں, اور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم تو اس کو منافق سمجھتے ہیں. تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور مجھے بلکہ دفاع, مجھے اس پہ یاد آیا, آپ ان کی بےایمانی کی انتہا دیکھیں. یہ اہل حدیث علماء کے گروپ میں واٹس ایپ میں یہ چیز ہوئی, میرے تک تو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں, ظاہر ہر
جگہ بھی مومن ایمان چھپانے والے موجود ہیں. میرا ایک کلپ جو ہے 40 منٹ کا تھا, مسئلہ نمبر 124 ABCD میں نے 4 ریکارڈ کرائے ہیں اپنے دفاع کے اوپر, انجینئر محمد علی مرزا پر علماء کے 10 اعتراضات کے علمی جوابات. اس میں میرا ایک کلپ تھا کہ شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ انجینئر صاحب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں, تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کے جواب میں نے جملہ بولا کہ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. بس اتنا ٹکڑا انہوں نے کاٹا. کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی کو شک ہے, اس کا تو عقیدہ شیعوں والا ہے. آگے میں نے نہج البلاغہ سے حوالے دیے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ کو صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, منافق کے طور پہ نہیں. دنیا پرستی کا شکار ہو گئے تھے, وہ حدیث میں موجود ہے, ولادہ سے ایک ٹاپک پھر چلا جائے گا. تو لیکن وہ بیچ میں سے ٹکڑا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اب بھی کسی کو شک ہے. تو یار وہ صرف میں نے وہ 55 سیکنڈ کی بات کی ہوئی ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. آپ کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے, کہ کیا عقیدہ ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے, کہتے ہیں دیکھ لو جی اس کا شیعہ. بھائی میرا جو پورا مقدمہ ہے پھر بار بار آ جائے گا, انہیں اس پہ ٹرنا نہیں تسی, ٹھیک ہے, میری مجبوری ہے. اے پمفلٹ میں آ جائے کے سامنے نہیں سی رکھا, میں کہ دکھانا ہی نہ پہ جائے, میں پھر دکھانا ہے. اے فرحان صاحب دکھاؤ جی انہوں. میرے بھائیوں میں نے 200 احادیث کربلا کے ٹاپک کے پس منظر پہ جمع کر دی ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے, آدھی زیادہ بخاری مسلم سے. میں نے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے, شہادت عثمان کے حوالے سے, جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے, اور یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. عربی میں سب سے پہلے لکھا ہے, اس کے بعد اردو ترجمہ, ہندی اور انگلش چاروں زبانوں میں. ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپیز ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں نے اپنا پورا مقدمہ لکھ دیا ہے. اب چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس, تو وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, الزام کا کوئی حل نہیں. وہ پنجابی جی محاورہ ہے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ بھائی آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ نے سنیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے, پھر جو شیعہ کی صحیح بات ہے وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. جب آپ نے حیات النبی کا مسئلہ بیان کرنا ہے, تو بریلویوں کی جتنی بات حیات النبی میں صحیح ہے وہ تو ماننی پڑے گی, جو غلط ہے وہ غلط. اس طریقے سے جب رفع الاذین پہ اگر میں زور دیتا ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں علماء عرب کی نماز کو بھی غلط کہتا ہوں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ارسال الیدین رکوع کے بعد, اس کے اوپر اجماع امت ہے. اور البانی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے عرب علماء کی, انہوں نے بھی جرت کی ہے. ان کو کوئی گالیاں نکالتا, ہمیں نکالتا ہے. تو میں الحمدللہ اگر ایک بات پہ زور دیتا ہوں تو دلائل کے اوپر, اسی مکتبہ فکر کی, اسی سے متعلق دوسری بات کو میں نہیں صحیح مانتا. لیکن میں یہ مجھے بتائیں میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ کیا ہو جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, یہ کسی کا کسی وقت میں نہ رہا ہو, یا آج لوگوں کا موجود نہیں ہے ایسا کیتا, کہیں نہ کسی فارم میں موجود ہے. اچھا علی بھائی اس میں تھوڑا اجازت ہے, میں تھوڑا اپنے بھی ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ سے, کہ اس بات کو میں آپ کی جو ہے نا 100% اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مقام پہ فکر والوں سے پوچھ لیں یا کسی اور مسئلے سے پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. پتہ ہے میں نے پرسنلی بھی آپ کی بات دیکھی ہے کہ جو بریلوی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی وابی ہے, جو اپنا وہ ہے نا دیوبندی اہل حدیث ٹائپ وہ کہتے ہیں جی یار یہ جو ہے نا یہ شیعہ ہے بلکہ رافضی ہے. اور ابھی میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں اس میں کہ ایک سرٹیفائڈ جو رافضی صاحب ہے نا, انہوں نے تو ہمیں نسبیوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اللہ یاری صاحب نے جی ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے, انہوں نے نسبی کہہ دیا. اور ایک اور بتا دوں آپ کو, ایک اور پارٹی وہ بھی چلی ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ یہ آنے والے وقت میں نعوذ باللہ دعوے نبوت کریں ہی کریں. یہ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یعنی کوئی بھی. اچھا اور ایک اور بتاؤں, یہ اس پہ مجھے ان کو بتائیں دعوے نبوت انہوں نے کیا جنہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, جو اتھینٹیکیٹڈ ہے. ہمارا تو ہے نا کہ کریں گے, ٹھیک ہے. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ دعوے نبوت کرے گا, اور مولانا مودودی کو کہا گیا کہ ان کا آپ جواب لکھیں. انہوں نے کہا الحمدللہ میں دعویٰ نبوت نہ کر کے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی ان کا جواب دوں گا, اور انہوں نے پریکٹیکلی جواب دیا الحمدللہ, بغیر دعویٰ نبوت کے گئے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر تو ایک صاحب سے کسی جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کچھ آپ کی ویڈیو وغیرہ شیئر کی, انہوں نے کہا تم جماعت المسلمین والے لوگ ہو. یعنی آپ پہ کوئی نہیں, جماعت المسلمین والے تو سارے ہی ہیں, کیا مسلمان کی جماعت نہیں, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو میں اعلیٰ جماعت المسلمین والے مجھے مسلم نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, مسلم نہیں ہیں. میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. لیکن اگلوں نے آپ کو ان کے کھاتے فٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے, کریں جس کے مرضی کریں, مطلب ان کو زبردستی تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا.